السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سب جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ اٹھت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ پھوٹ کو آتا ہے۔ ہم حق بات کا وقت اظہار کریں گے، ممبر کا ہوگا تو سردار کریں گے۔ یا رب مجھ پہ کرم تو اگر کرے، وہ بات زبان پر جو دل پہ اثر کرے۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس باوقار انجمن میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار عرب و عجم، پاسبان حرم، ساقی کوثر، شافع محشر، امام الانبیاء، حسن و حسین کے نانا جان، حضرت فاطمہ کے ابا جان، مدینے کے تاجدار، جنت کے سرکار حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا: اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق السماوات والارض کا یہ دستور رہا کہ جب بھی انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو ان کی رشد و ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت شیخ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجا۔ کم و بیش 1,23,999 نبیوں کو بھیجا۔ آخر میں شہنشاہ بٹھا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر 1,24,000 کی تعداد کو پوری کر دیا اور سارے دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں سنو، اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ دھرم آخری دھرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دین کی حفاظت اور اس کی سربلندی کے لیے صحابہ کی وفادی اور مقدس دین کو چنا تھا کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ رکھنے اور اس کو پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی تھی، جیسا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ان سچے جانشینوں نے دین اسلام کے خاطر بہت قربانیاں پیش کی ہے کہ جس کی نبی پیش کرنے سے عالم انسانیت کہیں امن اور خالی ہے۔ دوستو، یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی تھی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے الہی کو اپنی زندگی بنایا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جو سر وقت مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے نئی نئی دھن کو چھوڑ کر سرائے جہاد پر لبیک کہا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جن کی نعش کو فرشتوں نے گزر دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جو موت سے نہیں بلکہ موت کی ان سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جن کو سمندروں نے راستہ دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جن کو شیر نے سواری دی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے کیسر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے کیسر کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے نقل کے
ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے ایک نظر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے حسن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے آتش برس کو بھگا دیا تھا، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بھنے سیکنے پر مجبور کر دیا تھا، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے مدینہ سے مراکش تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے مکہ سے کرکرا کر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا، جب ہمارے رسالت سے ان کو اصحابی کا نجوم کا مطلب ملا تھا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی تھی، اللہ نے ان کی تعریف کی تھی، رسول نے ان کی تعریف کی تھی، جن و بشر نے ان کی تعریف کی تھی، اور مسلمان نے ان کی تعریف کی تھی، چاند سورج ستاروں نے ان کی تعریف کی تھی، امام بخاری نے ان کی تعریف کیا، امام ترمذی نے ان کی تعریف کیا، امام مسلم نے ان کی تعریف کیا، امام ابو حنیفہ نے ان کی تعریف کیا، امام احمد بن حنبل نے ان کی تعریف کیا، امام محمد نے ان کی تعریف کیا، امام ظفر نے ان کی تعریف کیا۔ دوستوں مسلم شاعر نے کیا کہا ہے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، یا الہی تو صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جلی انسان پیدا کر، جہاں حکم ہے وہاں عثمان پیدا کر، جہاں حکم ہے وہاں عثمان پیدا کر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔